الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو حدیثیں ہیں یہ کنکریاں مارنے کے لیے ہیں، کنکریاں کس انداز میں، یہ اس طرح کی حدیث ہے۔ آگے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور گھر والوں کو جلد روانہ فرما دیا، یعنی کہ عورتوں اور بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو جلد روانہ فرما دیا، اور ان سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک طلوع آفتاب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب تک طلوع آفتاب نہ ہو جائے۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے اپنے گھر والوں کے کمزور کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو رمی جمرہ عقبہ نہ کریں۔ آگے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول نے رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہتے، اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے اس طرح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا، اور یہ حسین اور جمیل نوجوان آدمی تھے تو عورتوں کو تکتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ پھیر دیتے۔ پس آپ نے تلبیہ کہا رمی جمرہ عقبہ تک۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس اپنے فضل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے۔ آگے حضرت عبد الکریم نے حضرت انس سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو ہانکتا تھا، تو اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، یعنی کہ چھینکتا تھا کہ وہ آتا نہیں تھا، تو فرمایا کہ اس پر کیا کر سوار ہو جا۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے یہ یاد کر کے آنا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یہ حج تمتع اور قران کے بارے میں، یہ ہم انشاءاللہ کر پڑھیں گے، اس کو یاد کریں۔ آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا۔ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ علیہ السلام أَن تَشْهَدَ اللہ، یہاں یہ عبارت سوال ہے، آگے قلنا سے اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ قول کہ ایمان اور اسلام میں مغایرت نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تغایرت یہ ثابت ہے حدیث سے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفسیر اقرار بالشہادتین اور اعمال اربع سے فرمائی۔ اعمال اربع سے مراد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، تو گویا کہ اس کو کیا قرار دیا، اسلام قرار دیا۔ اور اقرار بالشہادتین اور اعمال کا نام ہے، جبکہ ایمان وہ تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تو ان دونوں میں تو تغایرت ہے۔ اسلام نام ہے اقرار بالشہادتین اور اعمال اربع، اور تصدیق نام ہے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ان میں تو مغایرت ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہم کہ مذکورہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت نہیں بتلائی، بلکہ اسلام کی علامات اور ثمرات بیان فرمایا کہ اسلام کی یہ علامتیں ہیں، ثمرات یہ ہے کہ اقرار بالشہادتین اسلام کی علامت ہے، اعمال اربع اسلام کے ثمرات ہیں، جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے جو کہ حضرت وفد بن عبد القیس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر اقرار بالشہادتین اور اعمال اربع کے ساتھ ادا فرمائی، وہاں پر ایمان کی یہ کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں بتائیں، ان میں سے اعلیٰ کلمہ شہادت ہے، اب یہ بھی ایمان کی ہے، اور ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، لہذا یہ دونوں تو ایک چیز ہے۔
تو جس طرح ان دونوں احادیث میں ایمان کی علامات اور ثمرات بیان کرنا مقصود ہے، اسی طرح جو پہلی حدیث ہے اس میں اسلام کی حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اقرار بشہادت اعمال اربع، بلکہ اسلام کے علامات اور ثمرات مقصود ہے کہ بندہ جب اقرار بشہادت اور اعمال اسلام کی تفسیر نہیں ہے تو اسلام اور ایمان کے مابین یہ تغایر ثابت نہیں ہوتا، لہذا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تغایرات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز ادا کر، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر اس کی طرف راستے کی طاقت ہو۔ یہ فرمان نبی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اعمال ہے نہ کہ تصدیق قلبی۔ آگے ہم جواب دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات یہ ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے فرمایا جو بطریق وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفد کہتے ہیں ایک گروہ کی صورت میں، آپ کے پاس آیا تھا، کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بے زیادہ جانتے، تو رسول نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں خمس دیا کرو، مال غنیمت میں خمس دیا کرو، اور جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا، اور ان میں سے سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز سے ہٹانا، تو یہ ایمان کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان اور اسلام کے ثمرات ہیں، ایمان اور اسلام جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، تغایرات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے فصل کلمۃ علی الالزامی، یہاں سے فصل کلمہ الہ کے بارے میں۔ کلمہ الہ یہ الزام کے لیے آتا ہے، الزام کے لیے آتا ہے۔ الزام سے مطلب یہ ہے کہ الہ کا ما قبل کو ما بعد پر لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ الہ اپنے جو ما قبل ہوتا ہے وہ ما بعد پر لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اصل ہو، اور اس کی اصل تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تعلق اور بلندی اور فوقیت کا معنی، تعلی بلندی اور فوقیت کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ الہ کا معنی یہ ہے، یہ بلندی اور فوقیت کا معنی دیتا ہے، جس طرح کہ زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ اب یہاں پر الہ آیا تو الہ چھت پر، چھت یہ بلند بھی ہے اور فوقیت بھی ہے، یعنی کہ اوپر بھی ہے، تو اس معنی کے لیے آیا ہوا ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، اور اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے، تو معمول کریں گے دین پر، تو اس کو کیا کریں گے؟ معمول کریں گے دین پر، یہ یعنی کہ اس پر قرض ہے، کیونکہ قرض پر اس لیے معمول کریں گے کہ الہ جو ہے یہ اپنے ما قبل کو ما بعد پر کیا کر دیتا ہے؟ لازم کر دیتا ہے، کہ مجھ پر کیا ہے؟ 10 درہم ہے۔ اب جو اس پر ہوتا ہے، الہ بلندی کے لیے آتا ہے، فوقیت کے لیے آتا ہے، کہ اس پر تو قرض ہی ہوتا ہے کہ اس کے ذمے میں قرض ہے، کہ وہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، جس طرح کہتے ہیں قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، تو قرض اوپر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اس پر قرض کے نیچے بندہ آدمی ہے اور اس پر قرض ہے، یا قرض پر بھی محول ہوگا، باخلاف اس کے کہ اگر کہے کہ میرا غلام یا میرے ساتھ یا مجھ سے پہلے یا میری طرف سے یا اس پر 1000 ہیں، تو یہاں الہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں الہ کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے 1000 کو امانت کہیں گے یا کسی اور شے پر معمول کریں گے کہ یہ میرے نزدیک 1000 روپے ہے اس کے، یا میرے ساتھ 1000 ہے، یا میری طرف سے 1000 روپے ہے، تو اس کو معمول کریں گے ہم کسی اور چیز پر، یعنی کہ امانت رکھا ہوا، یہ تحفہ دے رہا ہے یا کوئی چیز یہ ہے، یعنی کہ الہ نہیں آیا تو اسی وجہ سے اس کو قرض پر معمول نہیں کریں گے۔ اور اسی پر کہا سیر کبیر میں کہ جب کہے کہ جب قلعے کے سردار نے کہا، جب قلعے حصن کہتے ہیں، قلعے کے سردار نے کہا آمینو، مجھ کو امان دو،
اہل قلعہ میں سے 10 افراد پر، من اہل الحسن کہتے ہیں اہل قلعہ میں سے 10 افراد پر، 10 افراد پر، پس ہم نے امان دے دی تو 10 اس کے علاوہ ہوں گے، تو 10 اس کے علاوہ ہوں گے، اور تعیین کا اختیار امان چاہنے والے کو ہوگا، تعیین کا اختیار کیا ہوگا؟ امان چاہنے والے کو ہوگا۔ یعنی کہ جو الا ہے یہ اب فوقیت کے لیے آتا ہے اور اپنے ما قبل کو ما بعد پر لازم کر دیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے گویا کہ مجھے بھی امان دو اور میرے 10 آدمیوں کو بھی امان دو۔ اب یہاں پر 10 آدمی جو اس پر ہیں تو اسی وجہ سے اس کے علاوہ الا جو ہے یہ فوقیت کے لیے، یعنی کہ جس طرح مجھے امان دی اسی طرح مجھے فوقیت دی، مجھے بلندی دی امان دے کر، اسی طرح میرے علاوہ 10 کو بھی امان دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اب اختیار ہوگا 10 بندے چن لے، کیونکہ اس پر امان ملی ہے، جس طرح اس کو ملی اسی لیے یہ اور بھی کسی کو جس کو چاہے چن لے۔ اور اگر کہے کہ آمینو مجھے امان دو اور 10 کو، پس اور 10 کو، پس 10 کو یا پھر 10 کو، پس ہم نے امان دے دی تو ایسے ہی اور تعیین کا اختیار امان دینے والے کو ہوگا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ مجھے امان دو اور 10 کو، پس 10 کو، پھر 10 کو، اب اس طرح معین کرنے کا اختیار ہے کہ اب آمینو ہونا ہو گیا، آمینو ہو گیا کہ سردار کو نہیں ہوگا، کیونکہ جو الا کا ذکر ہی نہیں ہے، امان تو ہوگی لیکن سردار کو نہیں ہوگی، سردار کو سردار کو معین کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ کس کو ہوگا؟ آمن کو ہوگا، جو امان دے رہا ہے اس کو ہوگا۔ کیوں اس کو ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر اس نے نا الا کو ذکر ہی نہیں کیا، اگر الا کو ذکر کر دیتا تو اس کو فوقیت حاصل ہوتی، اس کو بلندی حاصل ہوتی کہ تو اختیار کر لے، جس کو چاہے بھیج دے، تجھے اختیار ہوگا۔ کیونکہ الا کا ذکر نہیں ہوا اسی لیے اس کو نہیں ہوگی امان اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں، محنت کر کے آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا۔ آگے ہدایہ شریف کا ہے قالا ویستحب للمتودی ان ینوی الطہار، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ نیت کرے طہارت کی، وضو کرنے کی نیت کرے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پس نیت وضو میں سنت ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، لأنہ عبادۃ، ان کی دلیل، امام شافعی کی دلیل کہتے ہیں کہ وہ عبادت ہے، وضو کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، لہذا ہر عبادت سے پہلے اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھیں تو نماز کی نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، اس طرح وضو بھی ایک عبادت ہے، اگر وضو کی نیت کریں گے تو وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پس نہیں ہے صحیح بغیر نیت کے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، جس طرح کہ تیمم اگر نیت نہ کریں تو تیمم نہیں ہوتا، اسی طرح وضو بھی نیت نہ کرے تو وضو بھی نہیں ہوتا اگر نیت نہ کرے، امام شافعی کے نزدیک۔ والانا، اب ہماری دلیل دے رہے ہیں والانا سے، اور ہمارے لیے کہ وہ واقع نہیں ہوتا ثواب مگر نیت کے ساتھ۔ ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ اگر بندہ نیت نہ کرے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، بہرحال وضو تو ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا، ثواب تبھی ملے گا جب نیت کرے گا۔ اب وضو کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں لیکن وہ تو واقع ہوتا ہے کھولنے کے لیے، نماز کو کھولنے کے لیے، یعنی کہ وضو جو ہے نا، وضو بندہ کر لے تو اس کے لیے نماز کا راستہ کھل جاتا ہے، نماز کے لیے چابی ہے، وضو کر لے تو چابی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وضو کر لے تو نماز کے لیے کھولنے والا ہوتا ہے، اور اس میں نیت کا دخل نہیں ہے، لِوُقُوعِ طَہَارَةً لِاسْتِعْمَالِ مُطَہِّرٍ، کیونکہ پاک کرنے والے کے استعمال کے ساتھ طہارت واقع ہو جاتی ہے، پاک کرنے۔ اب ایک پانی ہے، پانی کیا ہے؟ پاک کرنے والی چیز ہے، چاہے نیت بندہ نہ بھی کرے تو وہ تو پاک کرنے والا ہے، جب پانی بہائیں گے وہ تو پاک کر دے گا، کیونکہ اس کا کام ہی پاک کرنے والا ہے، اور وہ تو نماز کے لیے چابی ہوتا ہے، نماز کو کھول دیتا ہے، لہٰذا اس لیے نیت فرض نہیں ہے، باخلاف تیمم کے۔
تیمم کا مسئلہ اور ہے، کیونکہ تیمم مٹی وہ پاک کرنے والی نہیں ہوتی، بذات خود مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک کرنے والی نہیں ہوتی، مگر نماز کے ارادے کی حالت میں جب نماز کا بندہ ارادہ کر لے تو وہ مٹی پاک کرنے والی ہوتی نہیں ہے، جب ارادہ کر لے، نیت کر لے تو وہ مٹی پاک کرنے والی بن جاتی ہے، ہوتی نہیں بن جاتی ہے عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو پانی ہے وہ تو ہوتا ہی پاک کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو تو جب بہائیں گے تو وہ تو پاک کر دے گا، اور مٹی بہائیں گے جو کوئی کریں گے وہ پاک نہیں کرے گا، کیونکہ پاک کرنے والا ہوتی نہیں ہے مٹی، جب نیت کر لیں گے تو پھر وہ پاک کرنے والی بن جائے گی۔ یا وہ خبر دیتی ہے قصد سے، یا وہ خبر دینا ہے قصد سے، یعنی کہ جب مٹی اس طرح وہ کیا تو کہتے ہیں وہ پاک کرنے والی نہیں ہے، لیکن جب اس کو قصد کریں گے، حکم بنائیں گے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے، تو اب اس صورت میں جو مٹی ہو گئی وہ جب ارادہ کر لیں گے، قصد کر لیں گے تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، اور تو تب وہ مٹی پاک کرنے والی بن جائے گی، ورنہ وہ پاک کرنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَوْعَبُ، اور گھیرنا اپنے سر کو مسح کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے، گھیرنا اپنے سر کو مسح کے ساتھ یہ بھی کیا ہے، سنت ہے، یعنی کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں سنت ہے وہ 3 مرتبہ نئے پانی کے ساتھ، مختلف پانیوں کے ساتھ، نئے پانی کے ساتھ 3 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہے، اعتبار کرتے ہوئے دھونے وہ کہتے ہیں جس طرح کہ دھونا 3 مرتبہ سنت ہے، اسی طرح نئے پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اسی طرح مسح کرنا بھی 3 مرتبہ نئے پانی کے ساتھ یہ سنت ہے۔ اور ہمارے لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ، اور فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دلیل ہے کہ مسح انہوں نے 1 مرتبہ کہا تو یہی کیا ہے سنت ہے۔ اور وہ جو جس کو روایت کیا ہے تسلیث سے، یعنی کہ 3 مرتبہ پر، تو اس کو معمول کریں گے 1 مرتبہ ہی پانی پر، یعنی کہ 1 مرتبہ پانی لیا، 1 مرتبہ کر لیا، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، تو اس پر معمول کریں گے ہم اس حدیث کو، یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ پانی لیا پھر مسح کیا، پھر پانی لیا پھر مسح کریں۔ اور وہ مشروع ہے اس پر وہ جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، یہی مشروع ہے، یعنی کہ یہی سنت ہے کہ 1 مرتبہ جب مسح کرے 3 مرتبہ تو ایک ہی پانی کے ساتھ مسح کیا جائے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ کیونکہ فرض وہ مسح کرنا ہے، اور تکرار کے ساتھ دھونا ہو جائے گا، جس طرح کے مثال لے لیں آپ، یہ ہاتھ کو نل کے نیچے کریں، بھگوئیں، 1 مرتبہ مسح کریں، دوسری مرتبہ پھر بھگوئیں، پھر مسح کریں، پھر تیسری مرتبہ کو بھگوئیں، پھر، تو اب یہ مسح تو نہ رہا بلکہ یہ تو دھونا بن گیا۔ اسی طرح سر کا جب تکرار کریں گے تو تکرار سے تو وہ تو دھونا بن جائے گا، مسح تو رہے گا نہیں، حالانکہ مسح فرض ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، مسح فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پس نہیں ہوگا وہ سنت ہی نہیں ہوگا، پس ہوگا وہ مزے کی موزے کی طرح، وہ موزے کے مسے کی طرح ہے، یعنی کہ سر کا مسا یہ موزے کے مسے کی طرح، باخلاف دھونے کے، کیونکہ نہیں نقصان ہوتا تکرار سے، اس کے تکرار سے، یعنی کہ دھو لیا جائے تو تکرار میں کوئی نقصان نہیں۔ یعنی کہ اگر بندہ دھو لے موزے کو، بندے کو 3 مرتبہ اس طرح کرے، اس طرح، تو وہ تو پانی نیچے چلا جائے گا، موزہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی موزے کے مسح کی طرح، جس طرح موزے کا مسح کرنا اسی طرح سر کا بھی مسح کرتا ہے، اور دھونے کے خلاف ہے، یعنی کہ دھونے والا مسئلہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ جس طرح 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے تو اسی طرح 3 مرتبہ پانی مسح کے ساتھ یہ بھی کیا جائے سر کا مسح، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی دلیل یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اور بات ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، اور اچھے انداز سے تکرار ضرور کرنا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا